بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا لیکچر ہے اٹس کنٹری فار می سبق کا، اور اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر لیا تھا اس میں ہم نے اٹس کنٹری فار می سبق کا ترجمہ کیا تھا، ٹرانسلیشن کیا تھا، اور اس سبق میں ہم اس لیکچر میں ہم اسی سبق کی شارٹ کوسچنز پڑھیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ جو پچھلی کتاب تھی یہ تو اب تبدیل شدہ کتاب ہے، اس میں سوالات بہت مختصر اور آسان ہوتے تھے۔ اس مرتبہ جس کتاب میں جو سوالات ہیں وہ نسبتاً مشکل ہیں، بلکہ زیادہ مشکل ہیں اور کریٹیو ہیں، تخلیقی قسم کے سوالات ہیں۔ آپ کو جوابات ٹیکسٹ سے یا سبق سے نہیں ملتے۔ دوسرا یہ کہ ہم اس کو اب شارٹ کوسچنز بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اب دیکھیں ذرا، یہ جو کوسچن ہے ایک تو یہ پورا پیراگراف نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کور کر رہا ہے، ساتھ میں یہاں تک یہ، تو اس کو کسی بھی طرح شارٹ کوسچن کا نام دینا وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں جو سوال ہیں، جیسے کہ یہ پہلا سوال ہے، یہ اس لیول کے لیے اچھے خاصے مشکل سوالات ہیں، اور مثلاً پہلا سوال ٹیکسٹ انالیسس کا ہے، متن کے تجزیے کا ہے، اور متن کا تجزیہ ٹیکسٹ انالیسس یا ڈسکورس انالیسس یہ ہم بی ایس انگلش 5th سیمسٹر میں پڑھاتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ سوالات مشکل بھی ہیں اور ان کو شارٹ کوسچن کہنا بھی صحیح نہیں ہے، تاہم اس کو اردو میں سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے پہلے زبانی اور پھر ہم اس کو ریڈ کریں گے۔ یہ جو پہلا سوال ہے اس کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کا مطلب سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس کو دوبارہ پڑھیں، اور پھر اس سبق اٹس کنٹری فار می کا آپ تجزیہ کریں، انالیسس کریں کہ یہ سبق کیسا ہے، یہ کس شخص کے بارے میں ہے، اس میں کن کن چیزوں کو بتایا گیا ہے، اس کی اپنی ایک رائے قائم کریں۔ پھر اس کے بعد اسی سوال میں ایک دوسرا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسی سبق میں سے ایک مثال آپ دیں فیکٹ کی، یعنی ایسا بیان جو حقیقت پر مبنی ہو، اور ایک مثال آپ دیں رائے کی، اوپینین کی، جو رائے پر مبنی ہو۔ تو دراصل یہ جو ایک سوال ہے یہ 3 سوالوں کا مجموعہ سمجھ لیں۔ پہلا حصہ اس کا ہے کہ سبق کو پڑھیں، اس کے الفاظ کو، اور پھر اس کی انالیسس کریں۔ تو یہ خود سے ایک لمبا سوال بنتا ہے کہ آپ ایک سبق کی انالیسس اگر کرتے ہیں تو وہ 1-2 جملوں میں تو ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک مثال لیں فیکٹ کی، اور تیسرا حصہ ایک مثال لیں رائے کی۔ ایسا جملہ نکالیں جس میں حقیقت کا ذکر ہو، ایسا جملہ نکالیں جس میں رائے دی گئی ہو، حقیقت نہ ہو، کسی شخص کی رائے ہو۔ تو ہم ان کے جواب پڑھیں گے، اور ہم ان کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ جو سارا سبق ہے اس کا سب سے اہم کردار وہ جول ہے، اور تقریباً ساری باتیں، تقریباً ساری، بالکل تو ساری نہیں، یہ جول ہی کے بارے میں ہے، اور اس کے کردار کا نقشہ زیادہ مکمل طور پر کھینچا گیا ہے۔ باقی کرداروں کا ذکر ہے لیکن وہ تفصیلی نہیں ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایڈ اور بیٹی کے 6 بچے ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا بچہ جول ہے، اور پھر پیٹریشیا رائٹر ہمیں بتاتی ہے کہ جول کیا کیا کرتا ہے، اور اگرچہ وہ ڈائریکٹ تو جول کی تعریف نہیں کرتی، لیکن جو چیزیں بتاتی ہیں جول کے بارے میں، اس سے پتہ چلتا ہے
کہ وہ جول کی تعریف ہی کر رہی ہے یا ان بچوں کی تعریف کر رہی ہے جو والدین کی ہیلپ کرتے ہیں اور جو زیادہ محنت کرتے ہیں. تو ہمیں جول کے بارے میں زیادہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ ایک بڑے آدمی کی طرح یا بڑے آدمی جتنا کام کرتا ہے، والدین کا تابع دار ہے، بھائیوں کا بھی تابع دار ہے، یہ ایک اچھا سپورٹس مین بھی ہے اور ایک اچھا طالب علم بھی ہے. تو یہ ایک حصہ ہم کور کریں گے. پھر اس کے بعد ایک انہوں نے مانگا تھا کہ ایک حقیقت پر مبنی جملہ بولیں جو رائے نہ ہو. تو ہم نے جملہ سلیکٹ کیا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کیتی جو کہ بہن ہے جول کی اور سب سے بڑی ہے، اس کی عمر 24 سال ہے اور یہ سب سے بڑی ہے اور اس خاندان میں یہ ایک لڑکی ہے، بیٹی ہے. تو اب یہ ساری باتیں جو کیتی کے بارے میں ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے. رائے پر مبنی یہ جملہ میں نے جو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ حقیقت پر مبنی بہت سارے اور جملے بھی اس میں ہیں. ہم نے چونکہ ایک اس نے مانگا ہے تو ہم ایک ہی لکھ رہے ہیں کیونکہ آلریڈی کوشچن شارٹ کوشچن سے لانگ کوشچن بن گیا ہے تو وہ اور مزید لمبا نہیں کرنا چاہیے اس کو. تو جو رائے پر مبنی ہے وہ یہ جملہ ہے کہ جس میں ایک کردار کہتا ہے، کیتی کہتی ہے، اس کی ماں بیٹی کہتی ہے کہ اگر ایک جملے میں بیان کروں جول کے کردار کو تو میری نظر میں یہ ہوگا جوش و خروش. بیٹی کہتی ہے، بیٹی اس کی والدہ ہے. تو اب یہ اس کی رائے ہے کہ وہ اس کو جوش سے تشبیہ دیتی ہے. تو یوں یہ سوال آپ اردو میں سمجھ گئے. اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور یہ لمبا بھی ہے اور شارٹ کوشچن سے بن گیا ہے تقریباً لانگ کوشچن. سوال ہے انالائز دا ٹیکسٹ. ٹیکسٹ سے مراد جو الفاظ اور جملے ہوتے ہیں کسی سبق کے، اردو میں اس کو متن کہتے ہیں لیکن متن بھی ایک مشکل لفظ ہے. آپ اس کا تجزیہ کریں، اس کو پڑھیں اور بتائیں. اب اٹس کنٹری فار می کا اینڈ گیو این ایگزامپل آف فیکٹ. ایک مثال اس میں فیکٹ کی دے، ایسا جملہ جو حقیقت پہ مبنی ہو. اینڈ اوپینین اور ایک کسی کی رائے پہ، ایچ یعنی ایک اس کا ایک اس کا. تو یہ تین چیزوں کے جواب ہم نے دینے. پہلا کا جواب انالیسس سے. آفٹر انالائزنگ دا ٹیکسٹ، ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد، تجزیہ کرنے کے بعد، وی کنکلوڈ، ہمارا جو نتیجہ ہم نے اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے that the main character in its country for me is Joel، کہ سب سے جو اہم کردار ہے جول کا ہے. because his character has been developed fully، کیونکہ اس کے کردار کا نقشہ مکمل طور پہ کھینچا گیا ہے. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. دوسرے کرداروں کا ذکر ضرور ہے لیکن وہ صرف متعارف ہوئی ہیں، مکمل باتیں نہیں ہیں. اگر کیریکٹرز آر انٹروڈیوسڈ، دوسرے کردار متعارف تو ہیں، but they are not developed fully، لیکن مکمل طور پہ ان کا نقشہ نہیں کھینچا گیا ہے. فار ایگزامپل مثلاً we come to know about the parents ایڈ اینڈ بیٹی. ہمیں ایڈ اینڈ بیٹی جو والدین ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. اینڈ their 6 children، اور ہم یہ جانتے ان کے 6 بچے ہیں، انکلوڈنگ جول، جن میں جول بھی شامل ہے جو سب سے چھوٹا ہے. However, Patricia is all praise for Joel، تاہم جو رائٹر ہے پیٹریشیا وہ جول کے لیے بہت تعریف رکھتی ہے. وہ کہتی تو نہیں ہے لیکن جو بتاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے. She talks about all that he does، وہ ہمیں بتاتی ہے جو کام جول کرتا ہے. ایٹ دا فارم، کھیتوں پر. اینڈ ایٹ اسکول، اور اسکول میں بھی. ایٹ فارم ہی پرفارمڈ all the important work given to him، کھیتوں پر جو بھی کام فارم پر اس کو دیا جاتا تو وہ کرتا. He is energetic، وہ بڑا توانائی سے بھرپور ہے. And does his work diligently، چوکنا طور پر اپنا کام کرتا ہے. He does not waste his time، وقت ضائع نہیں کرتا. He is helpful to all the other adults،
دوسرے جو بڑے ہیں ان کی مدد کرتا ہے. اینڈ ہی himself works not less than the adults of the family. اور جو فیملی کے بڑے ہیں ان سے کم کام نہیں کرتا, ان کی طرح کام کرتا ہے. His enthusiasm is exemplary. اس کا جوش و خروش مثالی ہے. He is also good at school. اسکول میں بھی وہ اچھا ہے. He is an intelligent boy. ایک ذہین بچہ ہے. But does not like to discuss his intelligence. لیکن شوشہ والا بندہ نہیں ہے, اپنی تعریف اور اپنی ذہانت پہ بات نہیں کرنا چاہتا. He also is a great sportsman. ایک اچھا کھلاڑی بھی ہے, اسپورٹس مین ہے. He finds time to play different sports. مختلف کھیلوں کے لیے وقت نکالتا ہے. He is obedient as a son. بطور بیٹا تابعدار ہے. And as a brother, اور بطور بھائی بھی تابعدار ہے. Because he obeys the orders of all of them. کیونکہ یہ سب کے حکم کو مانتا ہے. تو یہ پہلا حصہ ہوا اس سوال کے اس حصے کا کہ analyze the text of its country for me. تو ہم نے یہ انالائز کیا. اور پھر اس کے بعد دو فیکٹ, ایگزامپل آف فیکٹ. فیکٹ کی ایگزامپل یہ ہے, کیتی 24, کیتی کی عمر 24 ہے. is the oldest child and the only daughter. سب سے بڑی بچی ہے اور ایک ہی بیٹی ہے اس فیملی میں. تو یہ ایگزامپل ہوئی حقیقت کی. رائے کی مثال ایگزامپل یہ ہے, if I had just one word to describe Joel it would be enthusiasm, says Betty. بیٹی اس کی ماں کہتی ہے کہ جول کو ایک لفظ میں اگر بیان کروں تو وہ لفظ ہوگا enthusiasm یعنی جوش. اب فرض کریں اگر یہ آپ کے لیے یاد کرنا تو سارا مشکل ہے, تو یہ جو آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے یہ لکھ لیں اور یہ دو ایگزامپلز لکھ لیں تو یہ بھی کافی ہے, اور یوں پھر یہ ایک شارٹ کوشچن بن جائے گا. اس پہلے سے بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کوشچن وہ ہے کوشچن نمبر 2, اور اس میں جو سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اس سبق میں کوہیرنس اور کوہیشن کیسے دیا گیا ہے. ایگزامپل دیں اپنے سبق سے. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم کوہیرنس اور کوہیشن کو سمجھیں کہ اس سے مراد کیا ہے, تو پھر ہم اس کے جواب دیں گے. کوہیرنس جو ہے دراصل یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے درمیان کیا کنیکشن ہے, جملوں کے درمیان کیا کنیکشن ہے, اور پیراگراف کے درمیان کیا کنیکشن ہے. اور جب آپ ان کنیکشنز کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو مضمون سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, اور اگر یہ کنیکشن آپس میں نہ ہو تو پھر یہ اکو بکو بنے گا اور سمجھ نہیں آئے گی. کوہیشن کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ, فریزز اور جملے اور پیراگراف یہ آپس سے کیسے بندھے ہوئے ہیں, کن الفاظ کو استعمال کر کے بندھے ہوئے ہیں, اور ان میں روانی ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوہیشن اور کوہیرنس تقریباً ایک معنی رکھتے ہیں. یہ روانی دیتے ہیں سبق کو یا ٹیکسٹ کو, اور یہ ترتیب سے کرتے ہیں جملوں کو, سینٹنسز کو, ورڈز کو اور پیراگرافز کو, اور اس کے لیے مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے اس سوال کا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ربط ہے اس پورے سبق میں, جو کنیکشن ہے وہ کیسے بنایا گیا ہے. تو اس کے جواب میں ہم سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ اس کو ایک یونٹ بنایا گیا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک موضوع پہ رکھا گیا ہے, اور وہ موضوع ہے کنٹری لائف, دیہاتی زندگی. اس کی وجہ سے اس میں کوہیشن بھی ہے. یہ الفاظ, فریزز اور سینٹنسز, پیراگرافز کو یا سارے بندھے ہوئے ہیں کہ یہ کنٹری لائف کے بارے میں ہے. اس میں کوہیرنس بھی ہے کہ الفاظ, جملوں اور پیراگرافز میں رابطہ بن گیا ہے, اور وہ رابطہ یہ ہے کہ یہ سارے پیراگراف, جملے, الفاظ یہ کنٹری لائف کے بارے میں ہے. دوسرا ہم پڑھیں گے کہ اس میں یونٹی بنائی گئی ہے, ایک اکائی بنائی گئی ہے, پورا سبق ایک چیز کے بارے میں ہے,
اور جو شخص اس کے لیے استعمال کیا گیا وہ جول ہے. جول تقریباً ہر جگہ میں موجود ہے اور اس کا ذکر تقریباً ہر پیراگراف میں ہوتا ہے. تو اور اگر کسی اور کا ذکر بھی ہوتا ہے کسی پیراگراف میں تو جول کے حوالے سے ہوتا ہے. تو لہٰذا کوہیشن اور کوہیرنس یہ جول کردار کی مدد سے بھی کی گئی ہے کیونکہ جول کا کردار ہر جگہ پہ موجود ہے. سینٹینسز، پیراگراف، فریزز ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں جول کی وجہ سے. تیسری چیز جو کوہیشن اور کوہیرنس پیدا کرتی ہے وہ ہے لاجک. لاجک کا مطلب منطق اور منطق کا مطلب ہے ترتیب سے کوئی کام کرنا جس کو ذہن مانے کہ یہ ترتیب سے ہے. مثلاً یہ لاجک ہے کہ جب ماں آتی ہے تو وہ گودام یا بان یا غوجل جس کو کہتے ہیں جہاں پہ لیمی بندھی ہوئے ہیں اور جانور ہیں وہ نہیں جاتی. اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ منطق یہ ہے کہ وہ باہر سے آئی ہے میٹنگ سے، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صاف کپڑے وہ نہیں گندا کرنا چاہتی لہٰذا وہ نہیں جاتی. تو یہ منطقی جو کام ہے اس کی وجہ سے بھی کوہیشن اور کوہیرنس برقرار رکھا گیا ہے. آخری چیز جس کی وجہ سے کوہیرنس اور کوہیشن برقرار رکھا ہے وہ ہے ٹرانزیشنل ایلیمنٹس. یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو پیراگراف میں روانی پیدا کرتے ہیں اور پیراگراف کو جھٹکے مار ہونے سے بچاتے ہیں. مثلا ناؤ ہے، یٹ ہے، سنس ہے، دین ہے، سم ٹائمز ہے، ہاو ایور ہے، بٹ ہے، یہ سارے اس نے استعمال کیے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ریڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے لیے اگر مشکل ہے تو آپ اس کو نہ کریں، لیکن بعض اساتذہ کرام ان کے لیے بھی اس میں گائیڈنس موجود ہے. یہ میں نے انٹرنیٹ سے لیا ہے لیکن یہ وضاحت کرتا ہے کوہیرنس کی کہ کوہیرنس کیسے الفاظ کو اور جملوں کو اور پیراگرافس کے بیچ میں یہ کیسے تعلق پیدا کرتا ہے. تو یہ مثال ہے کہ جملے کے اندر کیسے تعلق پیدا کرتا ہے اور یہ نیکسٹ مثال ہے کہ جملوں کے بیچ یہ ایک اوپر ایک جملے میں اور یہ مختلف جملوں کے بیچ میں. تو اس یہ آپ کو اگر مشکل ہے تو آپ اس کو نہ کریں، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 2 حل ہوا. ہم اس کو اب پڑھیں گے. How coherence and cohesion is achieved in the essay It's Country for Me. بتائیں کہ کوہیرنس اور کوہیشن اس کو کیسے کیا گیا ہے، اس کی تکمیل کیسے کی گئی ہے in It's Country for Me میں. Illustrate with examples from the text اور سبق سے مثالیں دے کر اس کی وضاحت کریں. تو پہلے ہمیں کوہیرنس کو سمجھنا ہوگا. Coherence is a kind of connection between words, sentences and paragraphs. یہ ایک رابطہ ہے الفاظ کے بیچ، جملوں کے بیچ، پیراگرافس کے بیچ. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رابطے کو سمجھیں کہ الفاظ کے بیچ یہ رابطہ کیسے ہے تو پھر آپ یہ پڑھیں، اور اگر اسی طرح ڈائریکٹ جاتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. میرے خیال میں اساتذہ کرام صاحبان اگر وہ اس کو سنتے ہیں تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں تو ان کو اور بھی آسانی رہے گی. یہ جیسے میں نے بتایا میں نے انٹرنیٹ سے لیا ہے لیکن یہ ہمارا مقصد یہاں پہ حل کر رہا ہے کہ ہم چیز کو سمجھیں. تو یہ رابطہ ہے ان کے درمیان. The essay becomes difficult to understand. مضمون کوئی بھی ہو وہ مشکل ہو جاتا ہے سمجھنے میں if there is no coherence، اگر ان میں کوہیرنس نہ ہو، رابطہ نہ ہو الفاظ، جملوں اور پیراگرافس میں. کوہیشن مینس، تو یہ دوسرا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ٹائم اور ورڈز، فریزز، سینٹینسز، پیراگرافس ٹوگیدر. جملوں کو، فریزز کو اور الفاظ کو آپس میں باندھنا، اکٹھا کرنا. گیونگ دا ٹیکسٹ فلو، اور اس کی وجہ سے سبق میں پیراگرافس میں روانی پیدا ہوتی ہے. Both of these give unity and flow to the writing. یہ دونوں کوہیرنس اور کوہیشن یہ روانی پیدا کرتے ہیں. یہ ایک مقصد ہے ان دونوں کا اور یہ یونٹی پیدا کرتے ہیں، متحد کرتے ہیں پورے پیراگرافس کو یا پورے سبق کو. تو اب اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ مثالیں دیں.
ہم نے یہ مثالیں دی ہیں، کنٹری لائف ہے، جول ہے، لاجیکل تھاٹ ہے، نائس کلوتھ، یہ تو یہ اس کو سنیں. The first thing that unifies the whole essay، پہلی چیز جو پورے مضمون کو ایک بناتی ہے is that everything is about the country life، جو بھی چیز ہے وہ کنٹری لائف کے بارے میں ہے. The second thing is the character of Joel، دوسری بات جول کا کردار ہے، who is present almost everywhere in the essay، یہ اس مضمون میں تقریباً ہر جگہ موجود ہے. And so uniting the paragraphs، اور اس نے پیراگرافس کو اکٹھا کیا ہے. Thirdly، logical arrangement makes the essay coherent and cohesive، تیسری بات کہ جو منطقی ترتیب ہے یہ پیراگرافس کو coherent cohesive بناتی ہے. For example، it is logical that the mother was wearing nice clothes، مثلاً یہ منطقی بات ہے پہلے ہی پیراگراف میں کہ چونکہ ماں اچھے کپڑے پہنی ہوئی تھی and therefore did not want to go to barn، لہٰذا وہ گودام نہیں جانا چاہتی تھی. Finally there are many transitional elements which make the whole essay، یہ makes کی بجائے make کر دیں کیونکہ زیادہ ہے. The whole essay coherent and cohesive، یہ تمام مضمون کو ترتیب سے کرتا ہے، روانی پیدا کرتا ہے، یکجا کرتا ہے. The example of sub transitions are now، yet، since، etc etc، یہ transitional elements کہلاتے ہیں. تو یہ دو سوال ہو گئے. پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے متن کو پڑھیں، انالائز کریں، اور انالیسز ہم نے یہ کی کہ اس میں سب سے ڈومیننٹ کردار جول کا ہے، سارا کچھ جول کے بارے میں. پھر انہیں بتایا کہ ایک مثال فیکٹ کی دیں، ہم نے یہ مثال دی. ایک مثال اوپینین کی دے تو ہم نے یہ دوسری مثال دی. دوسرا کوشچن آپ نے پڑھا کہ کوہیرنس اور کوہیشن اس سبق میں کیسے کیا گیا ہے، تو ہم نے اس کی مثالیں دی، کنٹری لائف کا ذکر کر کے، جول کا ذکر کر کے، لاجک کے استعمال کو کر کے، اور ٹرانزیشنل ایلیمنٹس کے استعمال کو کر کے. نیکسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ٹائٹل پڑھا ہے اس سبق کا وہ ہے اٹس کنٹری فار می، یہ ٹائٹل ہے. بتائیں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ٹائٹل کیا اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا کنیکشن بتائیں تھیم کے ساتھ، مرکزی خیال کے ساتھ اٹس کنٹری فار می کا کیا رابطہ ہے. تو اس کے جواب میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جوان، جیسے جول جوان ہے، ان کا ایک زبردست کردار ہے اپنے دیہات میں والدین کو اور فیملی کو ہیلپ کرنے کا. یہ بہت فیملی کو، والدین کو یہ ہیلپ کر سکتے ہیں اور ان کا ایک اہم کردار ہے. اور یہ بھی جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، اور اسی وجہ سے یہ تمام سبق یونیفائیڈ ہے، یکجا ہے، اور چونکہ یہ یکجا ہے اسی وجہ سے یہ ٹائٹل اہم ہے، کیونکہ اٹس کنٹری فار می میں سارا کنٹری کا ذکر ہے، دیہات کا ذکر ہے، دوسری چیز کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک یونٹی پیدا کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے پورے سبق میں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جول ہی کی کنٹری لائف کے بارے میں ہے. تو یوں تھیم، مرکزی خیال جو کہ یہ ہے کہ نوجوان یہ کنٹری لائف میں بہت فنکشن کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں. تو یہ تھیم اور یہ ٹائٹل اپنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹائٹل بھی ہے اٹس کنٹری فار می، اور جو تھیم ہے وہ بھی کنٹری کے ساتھ متعلق ہے. تو اس کا یہ جواب ہوگا. سوال ہے ایکسپلین دی سگنیفیکنس آف دی ٹائٹل اٹس کنٹری فار می. اٹس کنٹری فار می ٹائٹل ہے، عنوان ہے، اب اس کی اہمیت بتائیں. اینڈ اٹس کنیکشن ٹو دی تھیم آف دا لیسن، اور اس کا کیا رابطہ ہے اس لیسن کے مرکزی خیال کے ساتھ. تو جواب ہے the theme of its country for me is، اس سبق کا مرکزی خیال
that youth کے جو جوان ہیں جیسے کہ جول ہے have great functions to perform in the life of the people. یہ ان لوگوں کی زندگی میں بہت کام کرتے ہیں living in the countryside جو دیہات میں رہتے ہیں. In this regard اس حوالے سے the title is very significant. اس کا عنوان اہم ہے because it unifies the whole essay کیونکہ سارا مضمون اسی نے یکجا کر دیا ہے. As all the essays about country life of Joel کیونکہ تمام مضمون جول کی زندگی کے بارے میں ہے دیہات میں زندگی کے بارے میں which he considers as his world اور یہ کنٹری لائف ہی کو وہ اپنی دنیا کہتا ہے. Its importance lies in the fact اس ٹائٹل کی اہمیت اس حقیقت میں بھی ہے that the theme and the title are closely knit together کہ جو مرکزی خیال ہے اور جو ٹائٹل ہے یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. One cannot be separated from the other ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. We find Joel is a young boy جول ہم دیکھتے ہیں یہ ایک جوان لڑکا ہے who performs all his duties in the village or the country اور یہ تمام فرائض اپنے گاؤں یا دا کنٹری میں انجام دیتا ہے. تو یہ سوال اور یہ جواب ٹائٹل کی اہمیت اور اس کا کنیکشن تھیم کے ساتھ. اہمیت اس لیے ہے کہ جس طرح ٹائٹل میں بھی کنٹری کا ذکر ہے پورا سبق کنٹری لائف آف جول ہی کے بارے میں ہے اور چونکہ تھیم بھی یہی ہے کہ جوان کیسے ہیلپ کرتے ہیں تو یوں تھیم اور جو ٹائٹل ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. چوتھا سوال یہ ہے کہ جول اس کا سلوک لیمی کے ساتھ یعنی بیڑ کے بچے کے ساتھ اور ڈاک کے ساتھ یہ بیان کریں اور یہ بیان کرنے کے بعد بتائیں کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے. تو ہم اس کو بیان کریں گے کہ جول کا سلوک لیمی کے ساتھ یا ڈاک کے ساتھ یہ پیار بھرا ہے کیونکہ یہ جب لیمی کے پاس جاتا ہے دودھ تو اس کو دودھ پلاتا ہے اس کو پکارتا ہے ہیر لیمی کہتا ہے اور پیار سے دودھ دیتا ہے. اسی طرح کتا جب اس کے ساتھ جانے لگتا ہے تو وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے اور خوشی خوشی یہ دونوں جاتے ہیں بان میں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ہمیں جول کی کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ پیار کرتا ہے. تو اگر اس کا جانوروں کے ساتھ اتنا پیار ہے تو انسانوں سے اور بھی زیادہ پیار ہوگا جو وہ دکھاتا ہے. سوال ہے ڈسکرائب جولز ٹریٹمنٹ آف لیمی بتائیں جول کا سلوک بھیڑ کے ساتھ کیا ہے. اور لیمی جو ہے دی آرفنڈ لیم یہ یتیم لیم ہے کیونکہ اس کی ماں مر گئی ہے. اینڈ جیسیکا دا اسمال ڈاگ اور اس کا سلوک کتے کے ساتھ کیا ہے جس کا نام جیسیکا ہے. What does this show اس سلوک سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے جول کے کردار کے بارے میں. تو ہم جواب دیتے ہیں جول ٹریٹس بوتھ دی آرفنڈ لیم اینڈ جیسیکا جول کا سلوک خواہ بیڑ کے ساتھ ہو بیڑ کے بچے کے ساتھ یا جیسیکا کتے کے ساتھ دا اسمال ڈاگ لونگلی محبت سے ان دونوں کے ساتھ پیش آتا ہے. He ruffles the thick fur of the dog اس کتے کی گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے. And takes it to the barn اس کو گودام لے جاتا ہے. He also shows his love to the lammy یہ لیمی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے by greeting it here lammy اور here lammy اس کو کہتا ہے پکار کر and giving it milk اس کو دودھ بھی دیتا ہے. This shows that Joel is a loving boy اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جول محبت کرنے والا لڑکا ہے. That he loves his pets اور اس کو اپنے پالتو جانوروں سے محبت ہے. This shows his love for the animals اس سے جانوروں کی محبت کا پتہ چلتا ہے. Therefore we can say تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں that a boy who shows love for the animals کہ وہ بچہ جو جانور سے محبت کا اظہار کرتا ہے
would definitely have greater love for the human beings. तो वो इंसानों के साथ और भी ज्यादा मोहब्बत करेगा। तो ये सवाल और ये जवाब हुआ कि बताएं जोल का लेमी और डॉग के साथ क्या रवैया है और इससे हमें क्या जाहिर होता है। रवैया अच्छा है और जाहिर होता है कि ये प्यार करने वाला लड़का है। क्वेश्चन नंबर 5 जनरल सा क्वेश्चन है। कहता है आपका भी डेली रूटीन होगा, मामूल होगा, और आपने जोल का मामूल भी पढ़ लिया है, तो आप बताएं कि आपके और जोल के मामूल में क्या फ़र्क है। हर लड़का अपना अपना जवाब देगा, लेकिन अगर अपना नहीं दे सकता तो हम ये जवाब देंगे कि जोल का मामूल बड़ा टाइट और सख्त है, वो फैमिली को हेल्प करता है, उसकी पढ़ाई भी बड़ी अच्छी है, मैं इतनी हेल्प नहीं कर सकता जितनी वो करता है। उसकी वो पढ़ाई भी करता है, पढ़ाई में बहुत सारे मार्क्स लेता है और मैं इतने ज़्यादा नहीं लेता। वो स्कूल से आकर एकदम काम करना शुरू करता है, जबकि मैं स्कूल से वापस जाके थोड़ा सा आराम करता हूँ, सोता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो काम करता हूँ वो है घरेलू काम काज, सौदा सल्फ लाना नहीं कर सकता। तो ये हम पढ़ेंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट योर डेली रूटीन विद दैट ऑफ जोल्स। जोल और अपने मामूल को, जो रोजमर्रा के काम हैं, इनका मुआवजा करें। हाउ वुड यू रेट द मोटिवेशनल लेवल ऑफ योर डूइंग वर्क। आपके काम करने का जोश व खरोश, उसको जरा जांचें, पड़ताल करें और परखें विद दैट ऑफ जोल्स, और जोल के साथ उसका मुआवजा करें। जोल्स डेली रूटीन इज वेरी टाइट एज कम्पेयर टू माइन। मेरी निस्बत जोल का मामूल बहुत सख्त है। जोल हेल्प्स हिज फैमिली इन फार्मिंग। जोल खेती बाड़ी में खानदान की हेल्प करता है। While I hardly ever do so, मैं ऐसा बमुश्किल करता हूँ। जोल इज वेरी गुड एट स्टडी। जोल सबक में भी बहुत तेज है। बट आई थिंक आई एम नॉट सो हार्ड वर्किंग। मेरे ख्याल में मैं इतना मेहनती नहीं हूँ जितना वो है। He starts working as soon as he gets home. यूं ही वो घर आता है वो काम शुरू करता है। While I go to bed to get some sleep after school. जबकि मैं स्कूल से वापसी पे थोड़ा बहुत सोता भी हूँ। It is after rest that I study my books. हाँ, ये फिर रेस्ट के बाद मैं कुछ स्टडी करता हूँ बुक्स को। The only thing I help doing is, घरेलू काम में जो एक चीज की मैं हेल्प करता हूँ is household chores, वो घरेलू काम काज है। I confess, मैं तस्लीम करता हूँ that I do not work as hard as Joel does, कि मैं जोल जितना मेहनती नहीं हूँ। However, he lives in a village. ताहम वो शहर विलेज में रहता है, गांव में। I live in a city, मैं शहर में रहता हूँ। तो हमारे कामों की नौयत में भी फर्क है। तो ये इसका सवाल हुआ कि आप कंपेयर करें अपनी रूटीन को जोल की रूटीन के साथ। तो हमने जोल की तारीफें की, राइटर ने भी की हैं और हमने भी की। 6 नंबर सवाल को पहले ज़बानी सुन लें, और वो ये है कि बताएं एक मुकम्मल किसान बनने के लिए किन महारतों की जरूरत होती है। इन महारतों का जिक्र सबक में मौजूद है कि जो किसान होते हैं वो जब फसल उगाते हैं और फसल ज्यादा हो जाए तो उनको बेचना भी पड़ता है। तो लिहाजा एक किसान एक बिजनेसमैन भी है। इसी तरीके से किसान ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर के अलावा की मशीनरी भी, थ्रेशर वगैरह होते हैं, वो चलाते हैं। अगर ये खराब हो जाए तो फिर इनकी मैकेनिकी भी करते हैं। लिहाजा एक मुकम्मल किसान के लिए मैकेनिक भी होना चाहिए। ये चूंकि जानवरों को भी पालते हैं, जानवर बीमार होते हैं, फिर हर वक्त तो ये डॉक्टर को नहीं ला सकते, उस पर तो खर्चा आता है, तो ये अपने जानवरों का इलाज भी खुद करते हैं। तो यूं ये वेटरिनेरियंस भी होते हैं जिनको वेट्स कहा जाता है, डंगर डॉक्टर कहा जाता है। तो इनको ये सारा चीज बनना पड़ता है, बिजनेसमैन बनना पड़ता है, मैकेनिक्स बनना पड़ता है, वेट्स बनना पड़ता है, और खुद एक काम करने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं। व्हाट स्किल्स वन इज रिक्वायर्ड टू लर्न। कौन सी महारतों की जरूरत सीखने की होती है
If he wants to be a full-fledged farmer, अगर आप चाहें कि आप मुकम्मल किसान बने तो बताएं आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। The farmers do not only plow the soil. किसान सिर्फ ज़मीन में हल नहीं चलाते, they have to sell their crops, उनको फसल बेचना भी पड़ता है। If they are in abundance, अगर इनकी फसलें ज़्यादा हों, therefore they have to be businessmen, लिहाजा इनको कारोबारी बनना पड़ता है। They have to drive tractors, उनको ट्रैक्टर चलाने पड़ते हैं। Which may need to be fixed sometimes, चूंकि उनको कभी कभार ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। As a result, तो नतीजतन they have to be mechanics, उनको मैकेनिक भी बनना पड़ता है। They raise livestock and the animals might get sick, वो जानवरों को पालते हैं, जानवर बीमार भी हो सकते हैं। Consequently, तो इसके नतीजे में they have to be vets, उनको ढंग डॉक्टर बनना पड़ता है। To take care of their animals, ताकि अपने जानवरों की देखभाल कर सकें। Therefore, if a person wants to be a full-fledged farmer, लिहाजा अगर कोई चाहता है मुकम्मल किसान बने, he needs to learn all the above skills, तो उसको मंदरजा बाला सारी महारतों को सीखना पड़ेगा। तो सवाल ये था कि एक किसान के लिए अगर आप बनना चाहते हैं मुकम्मल किसान, क्या क्या बनना ज़रूरी है। बिजनेसमैन बनना ज़रूरी है, मैकेनिक बनना ज़रूरी है, वेट बनना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट नंबर सवाल ये है कि ये एक कोटेशन है जॉफ्रे फ्रांसिस फिशर की। कोटेशन का मतलब ये है कि इस के अल्फाज हूबहू लिए गए हैं और उनको यहाँ दर्ज कर दिया गया है। इन अल्फाज का मतलब ये है कि शहरों में सब बोलते हैं, खामोश नहीं रहते, लेकिन फिर भी हर शख्स तन्हा रहता है। देहात में लोग खामोश रहते हैं, लेकिन फिर भी वो तन्हा और परेशान नहीं होते। बताएं इस जुमले का मतलब क्या है। तो हम इस जुमले का मतलब ये बताएंगे कि जुमले का मतलब है कि शहरों में लोग बातें तो करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते, लिहाजा वो दिल से बात न करने की वजह से एक दूसरे के साथ करीब होते हैं लेकिन उनके दिल करीब नहीं होते, लिहाजा वो तन्हा रहते। देहातों में वो बातें नहीं करते लेकिन उनके दिल एक दूसरे के साथ होते हैं, लिहाजा वो तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते। तो ये इसका मतलब है। इन सिटीज, ये कोटेशन है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, अल्फाज हैं किसी के। इन सिटीज, शहरों में, नो वन इज क्वाइट, कोई खामोश नहीं होता, बातें करते हैं लोग। मैनी आर लोनली, लेकिन बहुत सारे लोग तन्हा होते हैं। इन कंट्री, देहात में, मैनी आर क्वाइट, बहुत सारे लोग खामोश होते हैं। बट फ्यू आर लोनली, लेकिन तन्हा कोई भी नहीं होता। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस बयान की वजाहत करें। इन द लाइट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ इट्स कंट्री फॉर मी, इस सबक की रोशनी में जिसका नाम इट्स कंट्री फॉर मी है, दैट यू हैव रेड, जो आपने पढ़ा है। तो हम इसकी वजाहत करते हैं। द स्टेटमेंट इज अ कोट फ्रॉम जॉफ्रे फ्रांसिस फिशर, ये इस शख्स की कोटेशन है। इट शोज द अटैचमेंट ऑफ हार्ट, ये दिल का ताल्लुक जाहिर करती है। which the country people have with each other, जो कि देहाती लोग एक दूसरे के साथ रखते हैं ताल्लुक। and the lack of such connection in the cities, और ऐसा ताल्लुक शहरों में कम होता है। in the cities, शहरों में, people talk to each other, लोग बात तो करते हैं एक दूसरे से, but they do not do so from heart, लेकिन दिल से नहीं करते। as a result, इसका नतीजा ये होता है, they are lonely, कि वो तन्हा हो जाते हैं। even though actually they are in the presence of others, अगरचे वो दूसरे की मौजूदगी में होते हैं। on the other hand, दूसरी तरफ in the country, देहात में, people may not talk much, लोग ज्यादा बातें तो नहीं करते, but their hearts are with each other, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के करीब होते हैं। and therefore they are not lonely, और वो तन्हा नहीं होते। लिहाजा हम कहते हैं in the light of the text of its country for me, इस सबक की रोशनी में
The above explanation applies. یہی وضاحت لاگو ہوتی ہے. People there had sincere love for each other. وہاں گاؤں میں بھی, اس گاؤں میں بھی لوگ ایک دوسرے کے لیے مخلصانہ محبت رکھتے تھے. Although they might have not expressed it. اگرچہ اس کا اظہار انہوں نے نہ کیا ہو. اور یہ آخری سبق ہے, آخری کوشچن ہے. اور اس کوشچن میں سوال یہ پوچھا گیا ہے, بلکہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس سبق کی سمری لکھیں. تو ہم نے اس کی سمری لکھی ہے کہ یہ پورا سبق جولی کے بارے میں ہے, جو لیمی کو خوراک دیتا ہے, انرجیٹک ہے, ٹریکٹر چلاتا ہے, میکینک ہے, ویٹ ہے, فصلوں کو بیچتا ہے. اس کے علاوہ یہ سبق میں بھی اچھا ہے, گڈ اسٹوڈنٹ ہے, 99% مارکس نیشنل ٹیسٹنگ میں لیے ہیں. اس کے علاوہ وہ اسپورٹس مین ہے, وہ سنو موبیل چلاتا ہے, باسکٹ بال کھیلتا ہے, ہنٹر بھی ہے, اور جنگلی جانوروں کو ٹریپ کرتا ہے, پکڑتا ہے. تو یہ سمری ہے. Summarize the lesson its country for me in your own words. اپنے الفاظ میں سمری بتائیں اس سبق کی. The whole lesson is about Joel and what he does at the farm to help his family. پورا سبق جول کے بارے میں ہے, اور جول فارم پہ جو کام کرتا ہے فیملی کی ہیلپ کے لیے اس کے بارے میں. He feeds the lammy. لیمی کو خوراک دیتا ہے. He is very energetic. توانائی سے بھرپور ہے. He can drive the tractor. ٹریکٹر چلا سکتا ہے. He can also fix it like a mechanic. اور ایک میکینک کی طرح اس کو فکس کر سکتا ہے. He can take care of livestock. جانوروں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے. He can feed them like an adult farmer. وہ ایک بڑے فارمر کی طرح اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے, کہلاتا ہے. And take care of them like a vet. اور ایک ڈاکٹر کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. He is also learning how to sell crops. فصلوں کو کیسے بیچا جائے یہ بھی سیکھ رہا ہے. And listens to his father and brothers carefully. احتیاط سے اپنے والدین کو, بھائیوں کو سنتا ہے. When they talk to the customers. جب وہ کسٹمرز کے ساتھ بات کرتے ہیں. He knows the barn better than he knows his own bedroom. اس کو گودام اپنے بیڈ روم سے زیادہ معلوم ہے کیونکہ وہاں وہ زیادہ جاتا ہے. He also is a very good student. وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہے. He is very intelligent. وہ ذہین ہے, and often gets A's. اور A پوزیشن لیتا ہے, but does not like to talk about it. اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا. He gets 99% marks in national testing. میں اس کے 99% نمبر تھے. He knows all the students at the school. اسکول میں سب طالب علموں کے بھی جانتا ہے. Joel is also a good sportsman. یہ کھلاڑی بھی ہے. یہ اس میں یہ نہیں ہے, اس میں یہ ڈال دیتے ہیں. یہ کھلاڑی بھی ہے. He finds time to play basketball. اور یہ باسکٹ بال کے لیے ٹائم نکالتا ہے. He is a very good skier. اسکیئر بھی ہے, جیسے برف کے اوپر پھسلنا ہو یا پھر پانی کے اوپر بھی ہوتا ہے. اسکیٹ بھی کہتے ہیں, اسکی بھی کہتے ہیں, اسکیٹ. He knows how to drive snowmobile. قسم کی برف کی گاڑی ہے, اس کو کہتے ہیں. یہ چلاتا ہے, جانتا ہے کیسے چلائیں. He is a good hunter too. ایک اچھا ہنٹر ہے, شکاری ہے. He can trap wild animals for hunting. اور یہ ہنٹنگ کے لیے وائلڈ اینیملز, جنگلی جانوروں کو بھی پکڑ سکتا ہے. اگر ہم ان تمام سوالات کو ایک نظر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ اس ٹیکسٹ کو انالائز کریں اور ایک فیکٹ اور ایک اوپینین کا جملہ لکھیں. تو ہم نے انالیسس کی, اور انالیسس میں بتایا کہ دراصل سارا سبق جول اور جول جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں ہے. پھر ہم نے یہ ایک ایگزامپل دیا فیکٹ کا, یہ ایک ایگزامپل دیا اوپینین یا رائے کا. دوسرا سوال یہ تھا کہ کوہیشن اور کوہیرنس کیسے برقرار رکھا گیا ہے. تو ہم نے بتایا کہ اس کو مختلف چیزوں سے برقرار رکھا گیا ہے. مثلا تمام سبق میں صرف کنٹری لائف کا ذکر ہے, تو اس وجہ سے یہ یونیفائڈ ہے. اس میں جول کا ذکر ہے, یہ یونیفائڈ ہے. اس میں لاجک ہے, اس میں ٹرانزیشنل ایلیمنٹس ہیں, اور اس وجہ سے اس میں کوہیرنس اور کوہیشن دونوں موجود ہیں. تیسرا سوال ہم نے پڑھا کہ ٹائٹل کی سگنیفیکنس, اہمیت بتائیں, اس کا تھیم کے ساتھ کنیکشن بتائیں. تو ہم نے کہا کہ ٹائٹل بھی کنٹری لائف کے بارے میں ہے,
اور جو سبق ہے پورا سبق وہ بھی کنٹری لائف کے بارے میں، جول کے بارے میں، جول کیسے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جول کا سلوک ڈاگ اور لیمی کے ساتھ کیسا ہے، اور اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا ان دونوں سے وہ پیار کرتا ہے، اندازہ ہمارا یہ ہے کہ پیار کرنے والا بچہ ہے اور سب کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ 5واں سوال تھا اپنی روٹین اور جول کی روٹین کا موازنہ کریں، تو ہم نے جول کی روٹین کو کہا کہ وہ بہت محنتی ہے اور ہم شاید اتنی زیادہ محنت نہیں ہے۔ پھر ہم سوال تھا کہ اگر آپ کو کسان بننا ہے تو کون سی مہارتیں ضرورت ہوگی؟ کو ہل چلانا پڑے گا، آپ کو بزنس مین بننا پڑے گا، آپ کو میکینک بننا پڑے گا، ڈاکٹر بننا پڑے گا۔ 7 نمبر یہ تھا کہ آپ یہ کوٹیشن پڑھیں اور اس کی وضاحت اس سبق کی روشنی میں کریں۔ تو ہم نے کوٹیشن پڑھی اور ہم نے کہا کہ دیہات میں لوگ زیادہ مخلص ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، تو وہ قریب نہ بھی ہوں تو قریب ہوتے ہیں، اور شہروں میں قریب ہوں بھی تو قریب نہیں ہوتے کیونکہ ایسے مخلص نہیں ہوتے۔ آخری کوشچن تھا سمری رائٹنگ کا، اور ہم نے اس پورے سبق کو سمرائز کیا۔ تو یوں یہ دوسرا حصہ بھی ختم ہوا اس کا شارٹ کوشچنز کا۔ تھینک یو اینڈ گڈ لک۔